بہت خوش نصیب تھی یہ ہستیاں، کیونکہ ان کے اپنی ڈیڈیکیشن کی وجہ سے، خلوص کی وجہ سے معصومین علیہ السلام ان کو ہمیشہ ان کی عاقبت کی خبر دیتے تھے، بتاتے تھے، انہیں پتہ ہوتا تھا ان کا اینڈ کیسا ہوگا۔ اور میں اکثر یہ جملہ بولتی رہی ہوں فکر نوجواں میں کہ کاش ہمیں بھی کوئی اشارہ، کوئی الہام کچھ مل جائے کہ ہماری عاقبت کیا ہونے والی ہے اور ہمیں کیا ملنے والا ہے، کون سا میڈل ملنے والا ہے، شہادت کا میڈل ملے گا نہیں ملے گا۔ تو جناب حمزہ کے متعلق بھی یہی ہے، کہتے ہیں شب شہادت جناب حمزہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو اپنے پاس بلایا۔ بہت پیاری طولانی حدیث ہے، اتنا انسان حیران ہوتا ہے ان چیزوں کو پڑھ کے کہ پہلے بھی یہ خوشخبری، یہ بشارت نبی اکرم اشارے کے طور پر دیتے رہے جناب حمزہ کو، ان کی شجاعت اور ان کے یقین کو دیکھتے ہوئے، اور پھر شب شہادت باقاعدہ کہا، اے میرے امو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت جلد مجھ سے دور ہو جائیں گے اور ہم پھر شاید نہیں مل پائیں گے، لقاء الہی کے ساتھ ہی ہماری ملاقات ہوگی، اچھا ہے آپ ان شہادتین کا تکرار کریں۔ اور میں آپ سے دیکھیں ان کے عقیدے کا، اور ابتدا اسلام ہے تو ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ اخلاص کے ساتھ شہادت دیں اور کہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور تمام علی ولی اللہ، جنت حق ہے، نار حق ہے، جنت و جہنم کا، یہ جو تمام شہادتیں جو عام طور پر ایک انسان موت سے پہلے ان کو دوبارہ سے ریوائز کرتا ہے، ان سب کا ریویژن کیا گیا۔ اور حتیٰ امام حسن اور امام حسین کی امامت کے بارے میں بھی کہا کہ اے میرے امو جان آپ کہیں کہ الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ کی بھی شہادت دے دی۔ جناب حمزہ نے کہا میں جو آپ کہہ رہے ہیں میں ان پر پورا ایمان اور یقین رکھتا ہوں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا، کہا اے میرے چچا جان آپ کہیں حمزہ سید الشہداء ہیں، اسد اللہ ہیں، اسد رسول ہی ہیں، رسول اللہ کے عم ہے، مینز چچا بھی ہیں۔ یہ سننا تھا، کہتے ہیں کہ ایک دم جناب حمزہ جو ہے وہ بول نہیں پائے، کہا میں اس کی بھی گواہی دوں، یعنی ان کی اپنی فضیلت کی، کیونکہ کہتے ہیں عرش الہی پر یہ جملہ لکھا ہوا ہے کہ سید الشہداء اور اسد رسول اللہ اور اسد اللہ جو ہے وہ جناب حمزہ ہیں، عرش الہی پر یہ لکھا ہے۔ یعنی اتنی عجیب بات ہے، جب میں نے خود پڑھا میرا پورا بدن کانپنے لگا کہ عرش الہی پر یہ لکھا ہوا ہے کہ اسد اللہ و اسد رسول جناب حمزہ ہیں۔ اس لیے نبی اکرم کہہ رہے ہیں کہ آپ خود اقرار کرو، آپ کہو، کہتے ہیں یہ کہتے ہی جناب حمزہ سمجھ گئے کہ اب شہادت کی بو آ رہی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اور آپ رونے لگے، آپ گریہ کرنے لگے، آپ بے تاب ہوئے، اور آپ نے شکرانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بوسہ لینا شروع کیا۔ اور پھر یہ ختم نہیں ہوئی بات، پھر جناب جعفر کے بارے میں کہا کہ آپ شہادت دیں، کہیں کہ جعفر جو ہیں وہ بہشت میں فرشتوں کے ساتھ پرواز کر رہے ہیں، تیار ہیں، یعنی انہیں اڑان ملی ہوئی ہے، بہترین مخلوق خدا کے ساتھ وہ وہاں پر موجود ہیں۔ تو اس انداز سے تمام اسی طرح شہادتوں کو اقرار کروایا گیا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں، جس سے میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ جیسے ہم چیک اپ کے لیے جاتے ہیں فزیکل، یہ اپنے اسپرچول چیک اپ ہے کہ بار بار اپنا بتائیں کہ کیا میرا ایمان صحیح ہے۔ اب دیکھیے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یقین نہیں تھا؟ یقین تھا، پتہ تھا، ٹھیک ہے، ان کا ایمان روز روشن کی طرح واضح ہے، لیکن پھر بھی گواہی دینا، اس کو مضبوط کرنا، اس کو اہمیت دینا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے آپ کا جو وصیت نامہ ہے اس میں آپ نے یہی لکھا کہ میں گواہی دیتی ہوں اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ الجنت حق والنار حق، یہ ساری باتیں وہاں نظر آتی ہیں۔ میں اتنا حیران ہوتی ہوں کہ یہ چیزیں بار بار ریپیٹ کرنے سے اور اپنے آپ کو انسان بتاتا ہے، جس طرح اذان ریپیٹ ہوتی ہے، جبکہ ہمیں اذان کے ہر فقرے پر یقین ہے، لیکن پھر بھی بار بار کہنا ہے اشہدو اشہدو۔ جب ہم اشہدو کہتے ہیں تو تمام چیزیں، یہ زمان و مکان سب ہمارے حق میں گواہی دیتا ہے۔ تو لہٰذا یہ گواہی لے کر بڑے یقین کے ساتھ، بڑی خوشی کے ساتھ، آپ نے بھی خوشی سے، افتخار سے، یقین کے ساتھ جو ہے اپنی جان اسلام کے لیے فدا کر دی۔ سبحان اللہ۔ ہنولا جی آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ پروگرام میں تشریف لائیں، آج بہت عمدہ گفتگو ہوئی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ خداوند عالم ہماری اس عبادت کو